طائف آپ کیوں تشریف لے کر گئے؟ طائف کا انتخاب کیوں کیا؟ طائف کہاں پر ہے؟ طائف کی اہمیت کیا تھی؟ یا طائف میں قبائل کون کون سے تھے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا آپ کی نبوت کی محنت کی دعوت کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہے۔ طائف مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کوئی 50 میل کے فاصلے پر ہے، اور مکہ مکرمہ کے بالکل برخلاف انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، سرسبز پہاڑیاں ہیں، موسم بڑا اچھا ہے اور پھلوں کے باغات طائف کے بڑے مشہور ہیں۔ طائف میں جو قبیلہ آباد تھا اس کا نام بنو ثقیف ہے، اور طائف کے قریب ایک اور قبیلہ بھی ہے جس کو بنو حوازن کہتے ہیں، جن کے ساتھ حنین کی جنگ ہوئی تھی، بعد میں آگے فتح مکہ کے بعد اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو طائف تھا، یہاں جو قبیلہ آباد تھا، اس جگہ مکہ کے قریش کی بھی اور حوازن کی بھی جو دوسرا قبیلہ ان کے قریب تھا، یہ سارے لوگ طائف پر ہر وقت قبضے کے موڈ میں رہتے تھے۔ قریش کے جو مالدار لوگ تھے ان کی زمینیں بھی تھے، طائف میں ان کے باغات بھی تھے، جیسے سرسبز علاقوں میں لوگ اپنے باغات بناتے ہیں یا آج کل جس کو فارم ہاؤسز کہیں، تو اس طرح کی چیزیں ان کی وہاں پر تھیں۔ خاص طور پر قبیلہ بنو مخزوم کے، کچھ اور قریش کی شاخوں کے۔ طائف میں 2 مشہور یا بڑے قبیلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ حوالف کہتے ہیں ان کو، یا احلاف کہتے ہیں ان کو، اور دوسرا جو تھا وہ بنو مالک تھے۔ تو طائف جب آپ گئے تو آپ نے وہاں پر، طائف میں میں نے آپ کو بتایا کہ 2 قبائل تھے، ایک کا نام، ایک یعنی یہ ثقیف کی 2 شاخیں تھیں، بنو ثقیف کی، ایک کو بنو مالک کہتے ہیں اور ایک کو احلاف کہتے ہیں۔ یہ جو دونوں قبیلے تھے، ان کی اسٹریٹجی یہ تھی طائف کو بیرونی حملہ آوروں سے بچانے کی، کہ یہ جو بنو مالک تھے انہوں نے اپنے دفاعی معاہدے کیے ہوئے تھے حوازن کے ساتھ۔ حوازن میں نے بتایا ایک اور قبیلہ تھا جو قریب آباد تھا، اور یہ جو احلاف تھے انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا ہوا تھا قریش کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، پرانے یہ دیکھیں اوس اور خزرج نے بھی ایسے کیا ہوا تھا مدینہ کے اندر۔ یہ اس زمانے کی ایک ترتیب تھی کہ اگر ایک بڑا قبیلہ ہے اور اس کی 2 یا 3 شاخیں ہیں، تو اگر اس کو 3 حملہ آوروں سے خوف ہے، 3 مختلف قبائل کے حملہ آوروں سے خوف ہے، تو یہ تینوں شاخیں تینوں سے الگ الگ معاہدے کر لیا کرتی تھی۔ اس طریقے کے ساتھ کسی مشترکہ حملے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری باتوں کا پتہ تھا۔ دوسرا، جیسا میں نے بتایا کہ طائف بڑی اہم جگہ تھی اس اعتبار سے کہ وہاں قریش کی آمد و رفت بھی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اگر اس کو دعوتی مرکز بنایا جائے یا یہاں پر کچھ لوگ تیار ہو جائیں تو یہ چیز قریش کو دین کی طرف متوجہ کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ تو آپ تشریف لے گئے، تو آپ اس شاخ کے پاس گئے ثقیف کی، احلاف کے پاس، جن کا دفاعی معاہدہ قریش کے ساتھ تھا۔ تو اس کا ایک بہت مشہور سردار تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عبد یا لیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ آپ ان تینوں بھائیوں کے پاس یک کے بعد دیگرے گئے، لیکن ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی نازیبا کلمات کے ساتھ، انتہائی بے اکرامی کے ساتھ اور انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا۔ آپ نے جب ایک کو کہا کہ مسلمان اسلام پیش کیا، تو اس نے کہا کہ خدا نے کیا اپنے کعبے کے پردے پھاڑنے کے لیے تمہیں نبی بنا کے بھیجا؟ مطلب کعبے کا پردہ پھاڑنا کا مطلب ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی توہین، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نبی نہیں ملا تھا کہ تمہیں نبی بنا کے بھیجتے؟ اور تیسرے نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے سے ویسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم سچے ہو، نبی ہو واقعی، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا انکار کر کے میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ اس پر انہوں نے بس نہیں کیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم تینوں نے میری دعوت رد کر دی، یہ کے بعد دیگر گئے، ایک کام کرنا کہ تم نے مجھے جو جواب دیا ہے یا میرے ساتھ تم لوگوں نے جو معاملہ کیا،
اس کو اپنی ذات تک محدود رکھو، اس کا افشا نہ کرو، اعلان نہ کرو، مجھے طائف میں لوگوں سے بات کرنے دو۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ طائف میں یہ تو سردار ہے، قبائلی معاشرت ہے، اگر یہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ معاملہ کیا تو پھر سارے لوگ اسی معاملے پر اتر آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ خبر مکہ مکرمہ جائے کہ آپ کا جو طائف کا سفر تھا وہ اتنا دیکھنے کے اندر یہ بظاہر ناکام ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے، ظاہر بات ہے جو اتنے بد تہذیب لوگ انہوں نے آپ کی یہ بات کہاں رکھنی تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو بتایا، بلکہ انہوں نے ہی شہر کے اوباشوں کو اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کو پتھر مارے۔ آپ نے اس سفر میں رفاقت کے لیے اپنے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ کو رکھا تھا، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ ساتھ تھے۔ حضرت زید نے اس موقع کے اوپر سرفروشی اور جانثاری کی بڑی مثال قائم کی، کیونکہ دونوں نہتے تھے، پتھر آ رہے تھے، اور جو پتھر آتا حضرت زید کبھی آپ کے دائیں ہوتے، کبھی آپ کے آگے ہوتے، کبھی آپ کے جہاں جس طرف سے پتھر، اور وہ یہ پتھر سب سے زیادہ حضرت زید کو لگے 3 جگہ سے، تو ان کا سر پھٹا اس کی وجہ سے، ان پتھروں کی وجہ سے، اور سارے لہو لہان ہو گئے زید ابن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے اور آپ کے جسم مبارک کے اندر اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے آپ کے پاؤں کے ساتھ چپک گئے بالکل۔ اس حال میں آپ طائف سے نکلے باہر، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ والوں کی جائیدادیں تھیں طائف کے اندر، باغات تھے۔ مکہ کا مشہور سردار ہے ربیعہ، اس کے 2 مشہور بیٹے ہیں جن کا ذکر غزوہ بدر میں زیادہ آئے گا۔ ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام شیبہ تھا۔ عتبہ اور شیبہ 2 مشہور سرداران قریش ہیں جو ربیعہ کے بیٹے تھے۔ اس شیبہ کا، عتبہ کا بیٹا جو ہے وہ ولید ابن عتبہ، اس کا ذکر بھی بدر میں آئے گا۔ ان دونوں کا بھی ایک باغ تھا طائف کے اندر، انگوروں کا، انگور اور کھجور کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا، ظاہر بات ہے باغات مرکزی شہر سے تھوڑا سا باہر ہوتے ہیں، تو آپ جو طائف سے جب باہر نکلے تو وہ باغ نظر آیا، تو آپ پناہ لینے کے لیے اس باغ میں چلے گئے تاکہ جو لوگ پیچھے ہیں ان سے جان چھوٹے۔ تو آپ وہاں جا کر بیٹھے باغ میں، تو یہ دونوں بھائی جو قریشی تھے، مکہ کے تھے، اپنے باغ میں آئے ہوئے تھے، اس وقت موجود تھے اپنے باغ۔ انہوں نے دور ایک چھپر تھا جس کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ تو ان کا ایک غلام تھا جو عیسائی تھا، عداس نام تھا اس کا۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو ایک برتن کے اندر انگور کے خوشے ڈال کر دیا، کہ کہا کہ جاؤ ان کو کھلا دو۔ تو وہ عداس لے کر آیا وہ قاب جس کے اندر انگور کے خوشے تھے، آپ کے سامنے رکھے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ بسم اللہ سن کر عداس کہنے لگا کہ آپ نے کتنی اچھی بات کہی، یہاں تو کوئی نہیں کہتا ایسا، یہ کلمہ میں نے آپ کے علاوہ آج تک کسی سے نہیں سنا۔ تو آپ نے کہا کہ تم کہاں کے ہو، کس علاقے سے تمہارا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا تعلق نینوا سے ہے، نینوا سے۔ آپ نے کہا کہ اچھا، تو تم یونس ابن متہ کے گاؤں علاقے کے ہو، سیدنا یونس علیہ السلام کے گاؤں کے۔ تو وہ اور چونکا، اس نے کہا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یونس بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یعنی وہ نبوت میں میرے بھائی تھے۔ اس بات کو سن کر عداس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کے پاؤں چومے۔ تو وہ دونوں بھائی دیکھ رہے تھے وہاں سے یہ منظر کہ جس غلام کو ہم نے انگور دے کر بھیجا ہے وہ تو اب ان کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہا۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا، تم کس طرح کیوں ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ یہ یونس ابن متہ کو جانتے تھے، اور وہ بھی اللہ کے بہت نیک بندے اور نبی تھے، اور یہ بھی اللہ کے نبی۔ تو یہ سن کر ان دونوں کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے بڑا اس کو ڈانٹا ڈپٹا، اور اسے کہا کہ تم عیسائی ہو، اپنے مذہب کے اوپر قائم رہو،
تمہارا مذہب ان کے مذہب سے اچھا ہے اور ان کے مذہب کے اوپر تم نے نہیں آنا۔ خیر، جب آپ طائف سے نکلے تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ تو تھے، اور لیکن آپ کی جو سب سے مشہور دعا ہے اس موقع پہ جو آپ نے اللہ جل شانہ سے فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری اور اپنی تدبیر کی کمزوری کی یا اللہ فریاد تجھ سے کرتا ہوں، یعنی میری تدبیر کمزور تھی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ میری دعوت قبول نہیں کی، وقلت حیلی وہوانی علی الناس، اور یا اللہ میں لوگوں کے اندر اپنی اس بے توقیری جن لوگوں نے میرے ساتھ کیا اس کی بھی فریاد تجھ سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے تو کمزوروں کا رب ہے، ضعیفوں رب المستضعفین تو ضعیفوں کا رب ہے، اور الی من تکلنی، یا اللہ تو مجھے کن کے حوالے کرے گا، الی عدو بعید یتجہمنی، یا اللہ تو مجھے کسی ایسے غضبناک اور ترش روح دشمن کے حوالے کر دے گا کیا جو میرے اوپر چڑھ دوڑنے کو تیار ہے، یا کسی دوست کی طرف۔ اور پھر کہا کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یعنی جو کچھ ہوا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو اس کے اندر تیری ناراضگی سے میں ڈرتا ہوں، اور یا اللہ میں تیرے چہرے کے نور کے صدقے سے دعائیں مانگتا ہوں، جس اس وسیلے سے دعائیں مانگتا ہوں جس کی وجہ سے سارے اندھیرے چھٹے اور جو ساری ظلمتوں کے اندر سب سے اس طرح طویل دعا ہے۔ تو جب آپ آگے چلے تو اگلی بات وہ حدیث ہے جو حدیثی کتابوں میں موجود ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ظاہر بات ہے کہ یہ مدینہ کی بات ہوگی، اما عائشہ کی رخصتی تو مدینہ میں ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ احد کے بعد کی بات ہے، احد 3 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اما عائشہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، احد کی تفصیلات آپ کو تو ابھی ہم نے نہیں پڑھی، احد آپ غزوہ احد آپ کے لیے انتہائی صدمے والی جنگ تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ نہ کچھ آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں کیا ہوا تھا۔ تو اتنے بڑی تعداد میں شہداء، پھر سیدنا امیر حمزہ کی شہادت، پھر اور ساری چیزیں، تو پھر آپ کا خود زخمی ہونا اس کے اندر، دندان مبارک کا شہید ہونا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے اوپر احد سے زیادہ سخت بھی کوئی دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، احد سے زیادہ سخت دن طائف کا دن تھا۔ اور جب میں پھر فرمایا، حدیث کے اندر یہ طائف کا سارا قصہ تو وہاں نہیں ہے، شاید سنایا ہوگا، لیکن جو حدیث میں اگلی بات اس کے بعد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ جب میں نکلا، میں نے عبد یا لیل کو دعوت دی، مسعود کو دی، حبیب کو دی، ذکر تو کیا، تو کہا جب میں وہاں سے نکلا تو قرن الثعالب ایک جگہ ہے، میں وہاں پہنچا تو مجھے کچھ افاقہ ہوا، ان کے حملے سے باہر نکلا، یعنی وہ ان سے جان چھوٹی اوباشوں سے، تو مجھے ایک دم میں نے جو سر اٹھا کے دیکھا تو جبرائیل امین کو بادلوں کے اندر دیکھا، آسمان کی طرف۔ جبرائیل نے مجھے آواز دی، آسمان سے میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو بادلوں کے اندر جبرائیل امین نظر آئے۔ جبرائیل نے کہا کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا اور جو کچھ کیا اور جو کہا، اللہ نے سن لیا، اور یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، اس کو اللہ نے میرے ساتھ بھیجا، اور آپ کی، یعنی جس کو آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈسپوزل پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ملک الجبال میری طرف نے مجھے آواز دی، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور میں ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ سارے پہاڑ میرے تصرف میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ہاتھ میں ان کی قوت عطا کی ہوئی، اب آپ جو چاہے حکم دیں۔ اگر آپ کہیں تو یہ جو طائف کے دونوں طرف کے پہاڑ ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو اندر میں یوں ملا دوں
اور اس کے درمیان بسنے والی ساری قوم جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا، تو مطلب ان کو پیس کے رکھ دیا، جس کو چٹنی بنانا کہیں کہ وہ ان کے بنا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میں نے کہا، میں نے جواب یہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انہوں نے تو میری بات نہیں مانی، لیکن ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں۔ دیکھیں نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا حوصلہ اور کیسا ظرف اور کتنی مہربانی اور کتنا ان کے اندر ایک کہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کسی مخلوق کی طرف سے نہیں آیا، اور جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ یہ فرشتہ جبرائیل کے بغیر بھی آ سکتا تھا۔ جبرائیل کا لانا اللہ تعالیٰ کی ایک گویا کہ اس پیغام رسانی کی اہمیت کے لیے تھا کہ جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، آج وہ فرشتے کو لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ۔ تو نبی کہہ سکتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتے ہیں، اللہ نے اختیار دیا تو ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک زخم سے تو خون بہہ رہا ہے اور یہ سارا معاملہ انہوں نے دیکھا ہے، لیکن کہا کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ہدایت دیں گے، اور وہ لوگ پیدا ہوں گے جو الفاظ ہیں آپ کے، جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، وہ لوگ ان کے اندر پیدا ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مستند ترین احادیث کی روایت۔ خیر آپ یہاں سے چلے اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیسے ان سارے ثقیف کو مسلمان کیا، بڑے بڑے لوگ ان میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوئے۔ اگر اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہ فرماتے تو دیکھیں کیا ان کی بربادی ہوتی، ساری قوم کافروں کی، جس کو بعد میں اللہ نے اسلام دیا۔ پھر تو جب آپ یہاں سے چلے، انسانوں نے تو بات نہیں مانی، ایک وصولی کہہ سکتے ہیں ہوئی اس پورے سفر میں، اور وہ عداس کی ہوئی، وہ جو غلام تھا ربیعہ کے بیٹوں کا۔ نخلہ ایک جگہ رستے میں آتی ہے، وہاں پر آپ آ کر ٹھہرے، اور رات کو قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت قرآن سننے کے لیے وہاں سے گزر رہی تھی کہیں سے، آپ کا قرآن سن کر وہ اتر آئی وہیں پر۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا، اللہ فرماتے تاکہ آپ کا قرآن سنیں، پس وہ حاضر ہوئے اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ چپ رہو، سنو یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو سنو اور اس کلام کو سنو۔ اور جب کلام سن لیا، آپ کی نماز ختم ہو گئی، تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس گئے آپ کا پیغام لے کر۔ یعنی اگر انسانوں نے نہیں مانا تو اللہ نے جنوں کو مسلمان کر دیا۔ یہ جنوں کی پہلی جماعت ہے جو مسلمان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے اسلام کے ذریعے سے آپ کے دل کو تسلی عطا فرمائی۔ خیر یہ واقعہ بیچ میں ہوا، یہ لمبی قرآن شریف کی کافی لمبی آیات ہے، سورہ احقاف کے اندر موجود ہے ساری کی ساری۔ ادھر سے نکل کر، اس مقام سے نکل کر آپ مکہ کے پاس پہنچے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مکہ خبر پہنچ چکی ہوگی۔ 10 دن آپ کا قیام رہا ہے، طائف کا یہ سفر تقریباً 10 دن کا تھا، بعض حضرات کہتے ہیں 13 دن کا تھا۔ تو آپ جب پہنچے تو زید ابن حارثہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم مکہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ ان لوگوں کے تو حوصلے بہت بلند ہو گئے ہوں گے کہ اب تو طائف سے بھی یہ العیاذ باللہ اس طریقے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تو یہ لوگ تو آپ نے فرمایا کہ زید اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں انشاءاللہ ضرور رہائی عطا فرمائے گا، نکالے گا اللہ پاک۔ تو آپ نے غار حرا کے پاس قیام کیا، اور آپ نے اس طرح داخل ہونے کی بجائے کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے کے ساتھ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، وہ کس طریقے کے ساتھ اپنی ترتیب مرتب کرتے ہیں۔ 3 بڑے لوگوں کی طرف آپ نے یک کے بعد دیگرے پیغام بھیجا۔ پہلا پیغام اخنس ابن شریق مشہور سردار ہے، اس کے پاس بھیجا، تو اس نے کہا کہ میں قریش کا حلیف ہوں، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا پیغام آپ نے سہیل ابن عمرو کے پاس بھیجا، سہیل نے بھی کہا کہ جی میری پناہ آپ کو فائدہ مند نہیں ہوگی۔
تیسرا پیغام آپ نے بھیجا مطعم ابن عدی کے پاس. اب اس میں وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ آپ نے اس میں کتنی غیر معمولی ہوشیاری کا ثبوت دیا. کیا نبی تو ہوتے ہی سب سے دنیا کے ہوشیار ترین لوگ ہیں. پیغام آپ نے خزاعہ جو قبیلہ تھا جس نے آ کر بنی جرہم کو ختم کیا تھا مکہ سے، اور جو قریش کے مقابلے میں ایک دوسرا قبیلہ، گویا کہ قریش کو اگر کوئی ریپلیس کر سکتا تھا مکہ کے اندر تو وہ یہ خزاعہ تھے، تو ایک تو اس کے بندے کے ذریعے بھیجا، اور اس کو بھیجا مطعم ابن عدی جو پوتا تھا نوفل کا، اور نوفل عبد المطلب کے بنو ہاشم کے مقابلے کے اندر ایک قوت تھی مکہ مکرمہ کی. تو آپ نے مطعم کو جب پیغام بھیجا تو مطعم نے آپ کے پیغام کو مان لیا، اور اس نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو بلایا، ان سے کہا کہ ہتھیار پہنو، اور میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم امان دی، اور خود آیا اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سمیت غار حرا کے پاس، آپ کو اپنے ساتھ لیا. مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ اے مکہ والو، میں مطعم ابن عدی، میں نے محمد کو پناہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میری پناہ کے اندر ہے. اور اس کے بعد آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں بیت اللہ جاؤں گا. آپ بیت اللہ تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا، اور پھر مطعم کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے مکہ میں. یہ مطعم، ان کے بیٹے ہیں جبیر ابن مطعم، بعد مسلمان ہوئے. تو جبیر بدر کے اندر کافروں کی طرف سے تھے، اور مطعم بدر سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اسلام نصیب نہیں ہوا. تو جب بدر کے اندر یہ 70 بڑے مشرک سردار قید ہو گئے، 70 تو مارے گئے، 70 قید ہو گئے، بڑے لوگ قید ہو گئے، تو ان میں سے کچھ سرداروں کی سفارش آئی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم ابن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان 70 لوگوں کی سفارش کرتا، اس کے کہنے پر میں 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا، کیونکہ یہ وہ شخص ہے، احسان مندی کا جذبہ، کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے مکہ کے اندر اس وقت لے کر گیا، اور اس نے مجھے مکہ کے اندر طواف بھی کرایا اور اپنی امان اور پناہ بھی دی، جس وقت پورا مکہ میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا. اس طریقے سے آپ واپس لے کر آئے، واپس تشریف لائے.